بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ شداد کون تھا، شداد کی جنت کیسی تھی، شداد کا انجام کیا ہوا، شداد کی جنت کہاں واقع ہے، کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے، شداد کی جنت کو دیکھنے والا شخص کون تھا، شداد کس قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، ارم ذات العماد یعنی ارم ستونوں والا شہر یا زبان عام میں صرف ارم قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے امد کی، اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود کی وفات یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کے اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیقل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔
جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخواب بزر وقت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمرا و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے کہ تو گھوڑے پر سے اترنے دے۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے بڑے زور سے کھولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر میں اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ دوستو یاد رہے کہ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ شداد اور اس کی جنت کا۔ اب رہا سوال کہ شداد کی جنت دیکھنے والا شخص کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو شداد کے بارے میں ایک حکایت سے آگاہ کرتے ہیں جو ملک الموت کے روح قبض کرنے سے جڑی ہے اور یوں بیان کی گئی ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھے 2 انسانوں کی جان نکلنے میں ملال ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بے کناں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک کی لہریں اٹھا دیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوائے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اسے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اتھا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے بچہ پیدا ہوا اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رقت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو دلسوز منظر دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور اس نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کے لاڈ و پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔
ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک کی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گئے اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہیں اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے میں آنکھوں میں ہرگز مت لگانا کہ کہیں فائدے کے بجائے کوئی اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالم ہو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کی سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سمال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، عمرا اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ سب ملک و دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیسی جنت تھی۔ دوستو، اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس واقعے میں عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے کہ تکبر انسان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتا ہے اور متکبر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بری موت سے پناہ چاہتے ہیں اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ملک الموت کا کہ ملک الموت نے ایک بچے پر ترس کھایا اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کر سرکش بنا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد کی موت کے بارے میں بھی ملک الموت نے کہا کہ اس کی موت پر بھی مجھے ملال ہوا، کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت لگا کر جنت تیار کروائی لیکن دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔
دوستو شداد کی ایسی موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جسے شداد کی جنت دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ دوستو یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں شداد کی جنت دیکھنے کا موقع ملا۔ مکمل واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت تو دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں شداد کی قوم عاد کا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد مسلمانوں نے جودی پہاڑ کے قریب کے علاقے میں رہنا شروع کیا۔ ان کے اولاد میں اضافہ ہوا تو لوگ دور دراز کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ اپنے والد کے بادشاہ کی نسبت سے قوم عاد کہلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو عاد تھے وہ ناحق زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد 2 قوموں کو کہا گیا ہے، ایک عاد اولی اور دوسری عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں کے درمیان کم و بیش 100 سال کا فرق موجود ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود کو مبعوث فرمایا گیا تھا، جبکہ عاد ثانیہ کی طرف حضرت صالح کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان حضرموت سے لے کر مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ صحرائے الاحقاف والی جگہ ہی قوم عاد کا مسکن تھی۔ کبھی یہ جگہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، اس کی زرخیزی اور شادابی اپنی مثال آپ تھی، مگر اب اس جگہ سے ایسی وحشت ٹپکتی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما یہاں پاؤں رکھتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ کسی زمانے میں علاقہ سرسبز و شاداب باغات، دل فریب نظاروں، بہتے جھرنوں، میٹھے پانی کے آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں سے گھرا ہوا تھا۔ دوستو اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس آیت سے قوم عاد کا تعارف بھی ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ہم قوم تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعوت دین بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے انہیں اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے غیر کی پوجا یعنی بت پرستی سے روکا، اور کہا کہ کیا وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ دوستو یاد رہے کہ قوم عاد ایک نافرمان قوم تھی، چنانچہ آیت مذکورہ بالا اور اگلی چند آیات اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے درمیان واقع مکالمے کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن ان آیات کو پیش کرنے سے پہلے اس پورے واقعے کا خلاصہ قائرین کرام کی نظر ہے۔ چنانچہ مفتی اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا مفتی قاسم اتاری زید مجدہ اپنی تفسیر قرآن بنام تفسیر سورۃ الجنان میں قصے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت اور اگلی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا ہی نہیں جانتے۔
غفار کا حضرت حود علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت حود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ عز و جل کے یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا، تو اللہ عز و جل کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت حود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے، اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ قومیات پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد مذکور ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں بھی مذکور ہے۔ دوستو، تفسیر صراط الجنان سے قوم عاد کی نافرمانیوں کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو معاذ اللہ نقل کے اندھوں نے اللہ کے نبی کو بے وقوف کہہ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ حود علیہ السلام کی پہلی گستاخی اور نافرمانی تھی، اور اتنے ظلم پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا حود علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہہ دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ان جفاکاروں کا قول یوں حکایت کیا گیا، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے دوسری گستاخی اور نافرمانی تھی۔ اللہ کے نبی پہ راہ خدا میں اتنے سخت جملے کسے گئے جن کے وہ قطعاً مستحق نہ تھے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں۔ پھر ان کی ذات بابرکات سے کمال شان حلم کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ان کے قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، حود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت حود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی و جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اہل علم کمال کی ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد بن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پہ اللہ کے نبی کے حلم سے لبریز دعوت حق نے بھی اثر نہ کیا۔ یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس اثر انگیز پھولوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا، اسے حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ معاذ اللہ، ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید نے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کا چیلنج کر کے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نافرمانی کا قبیح ارتکاب کر بیٹھے۔ بہرحال جب ان کی سرکشی نے طول پکڑا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔
کیا تم مجھ سے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب عزوجل کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا ہے۔ کیا تم فضول ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوچھنے لگے اور معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اور وہ الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عالی ہیں؟ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ دوستو، یوں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آئیے اب آپ کو اس عذاب کے نازل ہونے کا واقعہ سناتے ہیں۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرموت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام صدائی اور ایک کا سمود اور ایک کا ہوائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرشد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں مرشد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیک کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننھیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے ہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرشد بن سعد نے کہا کہ اللہ عزوجل کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرشد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرشد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ اپنے ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ قوم عاد ایک نہایت جسیم، قداور اور زوراور قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ مضبوط پہاڑوں کو تراش کر سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ گھر بناتے تھے، لیکن جب ایسی قوم نے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک ان کی ہلاکت و تباہی کو بیان کرتے ہوئے سورہ زاریات آیت نمبر 41 و 42 میں فرماتا ہے، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی۔ آخر وہ کون سی بدعمالیاں اور بد کرداریاں تھیں کہ جن کی بنا پر اس قوم کو عذاب دیا گیا؟ آئیے اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ قوم عاد غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 53 میں ان کے قول کو یوں بیان کیا گیا، بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں
نہ تمہاری بات پر یقین لائیں گے۔ قوم عاد اللہ پاک اور ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 59 میں ہے، اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، جیسے کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 66 میں ان کے اس قول کو بیان کیا گیا۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قوم عاد اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 4 میں ہے۔ سمود اور عاد نے سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قوم عاد غرور و تکبر کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ رب العزت غرور و تکبر کرنے والوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور متکبر شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام قارون تھا، اور اس کے مال و دولت نے اس کو متکبر بنا دیا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسخر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ کی رقم نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ باز فرما رہے تھے، قانون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہنے کے واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا کہ تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیرخواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ ترجمہ: جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بند سنور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا
اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو درست نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقے اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اس طرح احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ کرنا وغیرہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تکبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکبر کا 5واں سبب مال ہے، اور یہ بادشاہوں کے درمیان ان کے خزانوں اور تاجروں کے درمیان ان کے سامان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیہاتیوں میں زمین اور آرائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ مالدار آدمی فقیر کو حقیر سمجھتا اور اس پر تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مسکین اور فقیر ہے، اگر میں چاہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خرید لوں، میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں، تو کون ہے اور تیرے ساتھ کیا ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے تمام مال سے بڑھ کر ہے، اور میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھاتا۔ وہ یہ تمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اس شخص کو فقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالداری کے فتنے سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حتیٰ کہ دوسرے نے جواب دیا اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب تجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹی المیدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ تو اس پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تکبر کے طور پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا یوں ذکر فرمایا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ قارون کا تکبر بھی اسی انداز کا تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کفار مکہ سے فرمایا تھا کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور یہاں سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو اے مشرکو، تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد نہیں رکھتے، اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو تم کس چیز کے بھروسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلا رہے ہو اور ان پر ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہو؟ یاد رکھو اگر تم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرنے والی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال و دولت پیروکاروں اور مددگاروں کی کثرت کی وجہ سے تکبر کرنا تکبر کی سب سے بری قسم ہے، کیونکہ مال پر تکبر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے۔ اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا مکان گر جائے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے اختیارات پانے پر تکبر کرتا ہے اپنی کسی ذاتی صفت پر نہیں، تو وہ اپنا معاملہ ایسے دل پر رکھتا ہے جو ہڈیا سے بھی زیادہ جوش مارتا ہے۔ اب اگر اس سلسلے میں کچھ تبدیلی آ جائے تو مخلوق میں سے سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو خارجی امور کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اس کی جہالت ظاہر ہے، کیونکہ مالداری پر تکبر کرنے والا آدمی اگر غور کرے تو دیکھے گا کہ کئی یہودی مال و دولت اور حسن و جمال میں اس سے بڑے میں ہیں۔ تو ایسے شرف پر افسوس ہے جس میں یہودی تم سے سبقت لے جائیں، اور ایسے شرف پر بھی افسوس ہے جسے چور ایک لمحے میں لے جائیں اور اس کے بعد وہ شخص ذلیل اور مفلس ہو جائے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے
کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء اور صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کریں کہ مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو یاد رہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے معروف بادشاہ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم میں نہر قارون کے جنوب مغربی جانب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کا خاص محل ہے جس کے نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ مذکورہ محل میں 3000 کمرے ہیں، اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کراتے ہیں کہ یہ تمام معلومات بے بنیاد ہیں اور قارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے زینوی میں واقع تھا۔ قدیم زمانے کے مصریوں نے اس محل کو قصر قارون کا نام اس واسطے دے دیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔ اس نہر کو انعام اس کی کثرت تلاطم کی وجہ سے دیا گیا۔ ابتدا میں اس کو نہر قارون کا نام دیا گیا جو بعد میں بگڑ کر نہر قارون ہو گیا۔ ماہر آثاریات ڈاکٹر عبدالنعیم ریحان نے العربیہ.net سے گفتگو میں الفیوم میں واقع قصر قارون اور 3000 کمروں کے حقیقت کا انکشاف کیا۔ ان کے مطابق یونانی مورخ ہیرودوت نے 5ویں صدی قبل مسیح میں الفیوم میں نہر قارون کا دورہ کیا تھا۔ اس نے یہ دعوے سن رکھے تھے کہ قارون ہی قبل مسیح میں مصر کا بادشاہ ہے، جبکہ ہیرودوت کی سابقہ معلومات کے مطابق قارون کا محل اور اس کا واقعہ آشوری شہر زینوی میں پیش آیا۔ ہیرودوت کی تاریخی معلومات اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ زینوی کا بادشاہ، جس کو ابولو کے نام سے پکارا جاتا تھا، بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا جو زیر زمین خزانوں کی شکل میں محفوظ تھے۔ ڈاکٹر ریحان کے مطابق ہیرودوت نے زینوی اور الفیوم کے دونوں قصوں کو مربوط کر دیا۔ بعد ازاں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہودیوں نے مصر میں موجودگی کے دوران غلط معلومات کو پھیلایا اور الفیوم میں نہر کی کھدائی کے قصے کو قرآن کریم میں مذکور قارون کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہودیوں نے افواہ پھیلائی کہ الفیوم کا محل اسی قارون کا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور یہی شخص توریت میں قورح کے نام سے مذکور ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے واضح کیا کہ ہیرودوت کے مطابق الفیوم میں واقع محل 1500 کمروں پر مشتمل ہے، جبکہ اتنی تعداد میں کمرے زیر زمین بھی ہیں۔ اس بھول بھلیا میں داخل ہونے کے واسطے ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصر کے صوبے الفیوم کا نام قبطی زبان کے نام فیوم یعنی نہر کا اڈا سے نکلا ہے۔ بعد ازاں یہ فیوم ہو گیا اور پھر مسلمانوں نے اس میں ال کا اضافہ کر دیا، جس کے بعد یہ الفیوم ہو گیا۔ جہاں تک نہر قارون کے نام کا تعلق ہے تو اس میں اسی قارون کی جانب اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، مگر یہ مقام جغرافیائی طور سے قارون کے قصے کا محل وقوع نہیں ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم نے کس انداز میں قارون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک روز قارون بڑی سج دھج اور اٹھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا کہ معلومات قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یقیناً اس کے پاس تو دولت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس ہے، ثواب الہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، لیکن اسے صابروں کے سوا کوئی نہیں پا سکتا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا اور عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے مقام و منزلت کی تمنا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، وائے ہم پر، یہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس پر روز کو فراخ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر ایسا نہ کرتا تو ہمیں زمین بھی زمین میں دھسا دیتی۔ اے افسوس کافروں پر کہ وہ ہرگز نجات نہیں پا سکتے۔ دوستو یہاں ان آیات کی تفاسیر کو بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مغرور دولت مند لوگ طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائش ثروت کا جنون ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کریں، مثلا یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پر سوار ہو کے نکلیں اور برہناپا لوگوں کے درمیان گزریں، ان کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں اور ان کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے، لیکن دولت کی یہی نمائش ان کے بلائے جان بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو، مثلا لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کے ہوس میں اضافہ ہو اور سرکش لوگوں میں فرمانبرداری کے جذبات پیدا ہوں۔ اگر اہل ثروت نمائش دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں
در حقیقت ان کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے، اس میں کسی سوجھ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال قارون بھی اس قانون سے مستثنی نہ تھا، بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں زیر بحث آیات میں ایک جملے کے اندر قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، اس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کی لوگوں کے سامنے نمائش کرے، اور یہ بات محتاج ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود حشمت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قارون 4000 خادموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا، جبکہ یہ 4000 خادم گراں قیمت گھوڑوں پر سرخ پوشاک پہنے ہوئے سوار تھے۔ ان کے ساتھ خوشگل کنیزیں بھی تھیں جو سفید خچروں پر سوار تھیں جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ ان کی پوشاکیں سرخ اور سب کلاکار تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ جیسا کہ دنیا کا معمول ہے، قارون کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے درگرو ہو گئے۔ دنیا پر سب اکثریت نے جب اس خیرہ کن منظر کو دیکھا تو ان کے دل میں تمنائیں مچلنے لگیں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے، خواہ ایک دن، ایک ساتھ یا ایک لمحے ہی کے لیے یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ اس کی کیسی شیریں، جذاب، نشاط انگیز اور لذت بخش زندگی ہے۔ در حقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی بھٹی جل رہی تھی۔ اس بھٹی کے بیچ قارون تھا تاکہ وہ اپنی سرکشی اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ اس بھٹی کے ارد گرد مقیم تھے، لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا، ایسا عذاب جو ایسی نمائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب اوج عظمت سے پیر زمین میں لے جاتا ہے، لیکن اس دنیا طلب بڑے گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت، اہل علم، صاحبان فکر، پرہیزگار اور با ایمان لوگوں کی بھی وہاں موجود تھی جن کا افق فکر ان مسائل سے برتر اور بالا تر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زر اور زور نہ تھا، ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دولت و ثروت کی عارضی اور مذاق انگیز نمود و نمائش پر تمسخر آمیز طور پر مسکرا دیتے تھے اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم و معرفت عطا ہوئی تھی انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے۔ ان الفاظ پر انہوں نے اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف ان لوگوں کا نصیب ہے جو صابرین ہیں۔ اس ثواب الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زینتوں اور اس کے ہیجان انگیز فرو شکوہ کے مقابلے میں مستقیم المزاج رہتے ہیں، جو نعمت دنیا کی محرومیت کو مردانہ وار استقلال سے برداشت کرتے ہیں، جو ناقص لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے اور جو دنیا میں مال و دولت اور خوف و مصیبت کی آزمائش کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اس دولت کا خواہاں ہے جو زمین پر باعث فساد انسانی اقدار کو فراموش کر دینے والی، ارتکاز و تکاثر کی جنون آمیز مسابقت میں گرفتار کر دینے والی، انسان میں جذبہ برتری پیدا کرنے والی، دوسرے کو بنظر تحقیر دیکھنے والی اور یہاں تک کہ پیغمبروں کے مد مقابل آنے والی نہ ہو۔ ان اخلاق رذیلہ کے بجائے وہ دولت ایسی ہو جس سے جملہ بنی نوع کو فائدہ پہنچے، بین الناس اقتصادی نشیب و فراز کے خلا کو پور کر دے، بیچارے غم رسیدہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور مستضعفین کے احتیاجات اور مشکلات کا حل بن جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی دولت کا مالک ہے جس کے مصرف ایسے مقدس و مقاصد ہیں تو اس شخص کو دنیا اور دولت پرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے شخص کا تعلق نعمات آخرت سے ہے۔ چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت کی کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس سے دل بستگی رکھتے ہیں، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ امام علیہ السلام جو کہ اس شخص کی نیکی اور تقوی کو جانتے تھے اس سے سوال کرنے لگے، تو دنیا کی دولت کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے جواباً عرض کیا، میں اس سے اپنی اور اپنے اہل ویال کی معاشی مدد کرتا ہوں، اپنے اعضاء کی مدد کرتا ہوں، راہ خدا میں انفاق کرتا ہوں اور حج و عمرہ بجا لاتا ہوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دنیا طلبی نہیں ہے، طلب آخرت ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔